اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معززین علاقہ اور میرے جتنے نوجوان دوست خاص کر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. اور میں انتہائی ان سب کا مشکور ہوں کہ ایک بڑی سی شارٹ کال پر آپ سب لوگ اکٹھے ہوئے، چونکہ صبح ہی ہمارا پلان بنا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی گیدرنگ کرنی چاہیے جس میں ہماری ساری ٹیم جو کہ مختلف ایریا سے سوشل میڈیا پہ کیمپین کر رہی تھی، آن گراؤنڈ علاقے میں کیمپین کر رہی تھی، کچھ ملوکڑا سے تھے، کچھ مگری سے، چھپڑا سے، شیڑ سے، جوگاں سے، کھوئی سے، تمرا سے، گلی سے، ہلکوٹ سے، کانڈی سے، مختلف جگہوں سے جو ہمارے نوجوان تھے وہ کام کر رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ سب لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں، تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے اور اس معاملے کو کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے. تو اس وجہ سے ہم سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. خاص کر بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جو کچھ ڈیوٹی میں مصروف تھے، چونکہ ورکنگ ڈے تھا اور وہ نہیں آ سکے. تو یقیناً وہ کچھ لائیو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ سوشل میڈیا پہ ہوں گے، ان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہوگی. تو ان سب کا بھی میں مشکور ہوں. سب سے پہلے میں اپنی بات کو تھوڑا سا شروع کروں گا الیکشن کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو جانس بھائی نے جس طرح بات کی، کچھ عرصہ پہلے بہت سارے دوست، کچھ جوگراں کے دوست تھے، شیڑ کے تھے، اس کے بعد نکا چھپڑا سے تھے، گلڈیری کے لوگ تھے، ہمارے کچھ چند ممبران بھی موجود تھے. سب لوگوں کی ڈسکشن ہوئی، انہوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ عامر بھائی آپ الیکشن میں آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کچھ کام اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام آباد میں پہلے آپ گاؤں میں پڑھے، پھر اسلام آباد آئے، ایک آپ کا بڑا تجربہ ایکسپیرینس رہا اسٹڈیز کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، تو آپ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو میں نے کہا جی سو بسم اللہ. پھر میں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، گھر والوں سے اجازت لی، پھر چونکہ جو دوست تھے ان سب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی یوتھ کے خاص کر لوگ جو تھے، بڑوں سے میں نے زیادہ مشورہ نہیں لیا کیونکہ یہ یوتھ کی سیٹ تھی، یوتھ کاؤنسلر کی. کیونکہ بڑی باقی سیٹیں آپ کے پاس کسان کاؤنسلر بھی ہے، اس کے بعد آپ کا جنرل کاؤنسلر بھی ہے، سب لوگ ہیں. تو یوتھ پہ ہم نے ٹھیک ہے آپس میں مشورہ کیا. ہم لوگ خاص کر میں ایک بڑے خاص منشور کے ساتھ، ایک بڑی خاص سوچ کے ساتھ میں نے اس معاملے میں قدم رکھا ہے. اور اس کے پیچھے کیا کچھ پس پردہ چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ آپ کا کلیئر ہو کہ میں کیوں یہاں سے تمام تر چیزیں چھوڑ کے اس سارے معاملے کے اندر آ رہا ہوں، یا مجھے کیا ضرورت ہے ایسی خاص کہ میں آپ سب کو یہاں آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہوں اور خود کی بھی انرجی جو ہے وہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے سرو کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں خود ہی ایک بہت بڑا مسئلہ، چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کہ مجھے علاقے کے مسائل کے بارے میں نہیں پتا، تو میں کچھ چیزیں جو اپنے سب سے پہلے جو مجھ پہ گزری ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2005 کے سلسلے تک میں بانڈا تھلیاں کے مکتب اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس وقت میری کلاس فیلو شاہ نواز یہاں موجود ہیں. ہم دونوں نے بڑا ساتھ کھیلے کودے ہیں، اسکول ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کلاس فیلو تھا ہمارا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو وہاں پر مٹی میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں پڑھا، اور اس کے بعد میں وہاں سے چونکہ جب 2005 کا زلزلہ ہوا تو اوبیسلی بہت سارے لوگوں نے اسلام آباد کا رخ کیا، کچھ فیملیز یہاں سیٹل تھی، حالات آپ کے سامنے تھے. وہاں سے جب میں یہاں مائگریٹ ہوا تو میں نے 5ویں جماعت کا جا کر علامہ اقبال ماڈل اسکول ایک ہوا کرتا تھا، اس میں ٹیسٹ دیا. تو میں نے وہاں پر اپنے نام کے اسپیلنگ بھی غلط لکھے، مجھے وہ بھی نہیں آتے تھے. مطلب ہمارا تعلیمی معیار اسٹیج پہ تھا کہ 5th کلاس میں یہ حالات تھے. اس کے بعد الحمدللہ وقتاً فوقتاً محنت کی اور مختلف مراحل سے گزرے، مشکلات سے گزرے، اور اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے یو سی رپورٹ کے گریجویٹ لڑکا کھڑا ہے. اور اس پہ ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان 16 بچوں میں سے میں ایک گریجویٹ ہوں تو باقی 15 کیوں نہیں ہو سکے؟ آخر وہ بھی اس جگہ کے رہنے والے، ہم نے اکٹھا پڑھا، اکٹھا ایک جگہ. مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تھا. ہماری تعلیم آج بھی ہمارے بچے، افسوس کے ساتھ بندہ جاتا ہے دیکھتا ہے، مطلب افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یار آج بھی ہمارے بچے اسی مٹی کی ٹاٹ پہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں. آج تک 15-20 سال گزر چکے، ہم ان کے لیے کرسیوں کا نہیں بندوبست کر سکے، ہم ان کے لیے مختلف اور بہت سارے جو ایک اسکول کے اندر آپ کے آئی ڈی سسٹم ہم آج تک نہیں لا سکے. ہمارے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے. آج دیکھیں آج آئی ڈی کا دور ہے. بہت سارے لڑکے بیٹھے ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں. ارشاد آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے، مشرف چودھری صاحب ہیں، ویس ہے، محبوب بھائی ہیں. ان سب کو پتہ ہے کہ آج کمپیوٹر کی تعلیم کس قدر اہم ہے. آج آپ ایک لیپ ٹاپ اٹھا کے اگر ایک پڑھا لکھا بندہ اوپر کنڈ والے کی چوٹی پہ بیٹھ جائے تو وہ مہینے کا 3 سے 4 لاکھ روپے فری لانسنگ سے وہ کما سکتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں
پتہ ہی نہیں ہے. ہماری کاؤنسلنگ ہی کبھی کسی نے نہیں کی. ہمیں ہمیشہ روڈ یاد رہی, ہم نے کہا جی روڈ پکی کر دو, ٹوٹا پکا کر دو, ادھر سے یہ کر دو, کھمبا لگا دو, پول لگا دو, لیکن ہم نے تعلیم کی طرف آج تک جو ہے وہ توجہ نہیں دی. اگر آپ کو پتا ہو یہ آج لندن اور انگلینڈ جس کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں کورڈوبا جو مسلم سٹیز ہوا کرتے تھے, انگلینڈ ہزاروں سال وہاں سے صدیوں کے ساتھ وہ پیچھے تھے. انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تعلیم پہ خرچ کریں. انہوں نے نہ روڈیں بنائی نہ کسی اور چیز پہ, انہوں نے صرف اور صرف تعلیم پہ توجہ دی, اور ان کی تعلیم کی وجہ سے آج وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں. آپ اپنے گلگت کو دیکھ لیں, چترال کو دیکھ لیں, آپ کو 99% لٹریسی ریٹ ملتا ہے. وہ لوگ ہم سے بھی پیچھے ہیں, ان کے گاؤں آپ جا کے دیکھیں, آپ گلگت بلتستان میں بہت سارے لوگ گئے ہوں گے, آپ نے وہاں دیکھا ہوگا وہ لوگ ہم سے بھی بہت پیچھے ہیں باقی سوریات میں, لیکن ان کے بچے اس طرح تعلیم یافتہ ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں, آپ باقی اداروں میں آپ جا کے دیکھیں, آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے. سب سے پہلا ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہے. انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا, ہم اپنے سکولز میں, ہم اپنے انشاءاللہ ہم وی سی ستان گلی میں بھی جائیں گے, ہم انشاءاللہ وی سی کنڈ بالا میں بھی جائیں گے, ہم انشاءاللہ وی سی جو ہے وہ بالی بانگ میں بھی جائیں گے, اور تمام تر وی سیز میں جہاں بچوں کے اسکول ہیں ہم ان کے لیے مختلف پیکیجز لے کے آئیں گے. ہم ان کی کاؤنسلنگ کی کلاسز کریں گے, ہم یہاں سے لوگوں کو لے کے جائیں گے جو وہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں. انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ پرائمری کے بعد مڈل کی طرف جانا ہے, پھر ہائر کی طرف جانا ہے, پھر یونیورسٹی کے کون سے, اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو بہت سارے ایسے رستے ہیں کہ جس سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بہت ساری اسکالرشپس ہیں, بہت ساری این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, بیسس کے کروڑوں روپے کے بجٹ سے ہر سال جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ایریا. لیکن آخر لے کے کون جائے, مسئلہ کون, وہاں پہنچائے کون ان کو. اگر ایک بندہ جو اسلام آباد میں رہتا ہے, جس نے دنیا کو دیکھا ہوا ہے, اس وقت میرے سامنے دنیا کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے کہ میں نے اسلام آباد میں ایک اچھے سٹینڈرڈ کی زندگی گزاری, اور ایک سائڈ پہ وہ رخ ہے کہ جہاں میرے لوگ جو ہیں, میری قوم, میرے لوگ جو ہیں وہ پستی کی زندگی, بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ کیسے سٹینڈرڈ, کیا ہم ان میں سے اگر 100% نہیں 40% 30% تو وسائل کو وہاں لے کے جا سکتے ہیں, اور یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. یہ کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, اس میں صرف محنت کی ضرورت ہے. دوسری سائڈ پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد تعلیمی, ہم نے سب سے پہلے ہمارا جو یہ مقصد ہوگا 5 سالوں میں انشاءاللہ اللہ نے خیر کی, تو ہم نے اپنے جتنے بھی اسکول ہیں ان میں کمپیوٹر سسٹم لے کے جانا, ان کو آئی ٹی سے ریگولیٹ کرنا ہے, اس میں آئی ٹی سسٹم کو ہم نے انسٹال کرانا ہے, اور بچوں کو کمپیوٹرائز تعلیم کا, آئی ٹی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ ہم نے ان کو شعور دینا ہے. ہمارا پہلا جو ہے وہ یہ ٹارگٹ ہوگا. دوسرے ٹارگٹ پہ چلتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد دیکھیں, نوجوانوں کو اس وقت ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جی کرکٹ کرکٹ کرکٹ, اس کے علاوہ دنیا کوئی چیز نہیں پتا. ایون کہ ہمارے نوجوان, ہمارے علاقے کے نوجوان جس قدر فٹ ہیں, مطلب ان کی فزیک, وہ فزیکلی جس قدر فٹ ہیں, ہم اگر باقی سپورٹس پہ محنت کریں, دیکھیں اس میں اسکواش ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, باسکٹ بال ہے, ہاکی ہے, ان کے لیے آپ کو گراؤنڈ کی نہیں ضرورت. آپ کو باسکٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کی نہیں ضرورت کہ آپ کو کنالوں میں مختلف گراؤنڈ چاہیے اور اس پہ ہم لوگ جو ہے وہ کھیلیں گے. ہمیں اس کے لیے صرف جو ہے وہ 30x45 کا کورٹ درکار ہے, اور وہ آپ کسی بھی جگہ بنا سکتے ہیں. ہم نے ملٹی پرپز سپورٹس کروانی ہے اپنے علاقوں میں. ہم نے اپنے سالانہ طور پہ سپورٹس پروگرام کرانے ہیں, جس میں تمام اسکولوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے, تمام بچوں کو اکٹھا کرنا ہے. پھر ہم ان کے سپورٹس ایونٹس کروائیں گے, اس میں تمام مختلف علاقوں کے بچے ایک دوسرے سے ملیں گے, ان کی اشناسی ہوگی, وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ انٹر لنک ہوں گے. اس سے ان کا تعلق بڑھے گا, ان میں سوشل کانفیڈنس بڑھے گا, اور وہ بچے آگے آئیں گے انشاءاللہ اللہ کی کرم سے. مختلف ایونٹس ہم لوگوں نے کرانے, کوئی اس پہ اتنا بڑا, ہمیں جو ہے وہ ہم لوگ آپس سے مل کے وہ کرا سکتے ہیں. ہماری بہت ساری این جی اوز ہیں, یہ پی ڈبلیو اے ماشاءاللہ جو کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے, لاکھوں روپے کے فنڈز پی ڈبلیو اے آپ کی رپورٹ میں لے کے جاتی ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے بچوں پہ بھی وہ فنڈز لگائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ تیسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں, ہیلتھ سسٹم پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ. ہیلتھ سسٹم کی اگر ہم بات کریں, آج آپ کے علاقے میں بی ایچ یوز, حالانکہ وہاں پہ گورنمنٹ کی جانب سے بی ایچ یوز کو اس کو آرڈر کیا گیا کہ یہاں کی بی ایچ یوز بننی چاہیے, آبادی پوری ہے, لیکن ہماری نااہلی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی لوگ تھے جیسا بھی تھا کہ وہ آج تک ایک بی ایچ یو آپ کے علاقے میں نہیں لے کے جا سکے. آپ کی کوئی ایسی خواتین نہیں کہ جو آپ کی نرسنگ میں ہوں گے, آپ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ڈپلائی کروا دیں. ہم لوگ 2 کنال سکول کے لیے زمین دے کے اپنے کلاس 4 کو بھرتی کروانے کے لیے رات دن ایک کر لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار کسی ایک نرس, کسی ہم اپنی بہن کو, کسی بھائی کو ہم نرس بنا لیں. ان کو آپ کو پتہ ہے پشاور میں آپ جائیں, نرسنگ انسٹیٹیوٹ فری آف کاسٹ, 0 روپیہ, 0 کاسٹ لگتی ہے آپ کو ایک نرس بننے میں, کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, آپ کا 4 سال کا کورس کمپلیٹ ہوگا, پھر آپ نے 2 سال وہیں پہ سرو کرنا ہے, 1 سال, تو وہ سرو کر کے وہ آپ کو سیلری بھی دیتے ہیں, آپ کی کاسٹ بھی کور ہو جاتی ہے. ہماری کتنی الحمدللہ لائق خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, کہ وہ لوگ سیکنڈ ایئر تک ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, آگے ان کے مسائل نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, کاؤنسلنگ کرنے والی کوئی نہیں, بتانے والا کوئی نہیں,
مسئلہ یہ ہے ہم نے ہیلتھ سسٹم پہ اس طریقے سے کام کرنا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے یار شروع میں ایک کریں پھر ایک سے دو ہوگا, ہم اپنی وہاں پہ کوئی ڈسپینسری ہے اس طرح کا ہیلتھ پہ ہم نے بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے. تیسری چیز پہ ہم آتے ہیں. تیسری چیز آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے کے انفراسٹرکچر کے بارے میں اگر بات کریں, دیکھیں ہم اپنے علاقے میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کوئی بہت بڑی بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں انفراسٹرکچر میں, دیکھیں مختلف چیزیں آج ہمارے پاس اگر آپ اگر چلے جائیں ناران کاغان والی سائڈ کا, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری مختلف سولر کمپنیز ہیں. اس کے بعد ٹربائن سے جو ہمارے ناظرین بھی بیٹھے ہیں سولر سے ریلیٹڈ ہیں, ٹربائن سے بجلی پیدا کر رہی ہیں, مختلف جو ہے وہ اس میں کام کر رہی ہے. تو ہم لوگ ہمارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے, بجلی کوئی پتہ نہیں غائب ہو جاتی ہے, بجلی تاریں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں, ہم اس پہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی پہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ پانی کے ذریعے جو بجلی بنتی ہے اس پہ ہم جو ہے کام کریں تو ہم بہت سارے ایریاز کو سستی بجلی جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انفراسٹرکچر پہ روڈوں پہ بات ہے, دیکھیں ہمارے علاقے کے لیے ایک روڈ بھی ایسی ہو جائے کہ جو پرماننٹ پکی روڈ ہو اور اس پہ تمام تر پورا علاقہ اس پہ جو ہے وہ جا سکتا ہے. دیکھیں مختلف ہم تھوڑا سا گاڑی پارک کر کے پیدل بھی چل لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے ایک روڈ تو ہے پورے علاقے کی کم سے کم جو ہے ہماری پکے. ہم کبھی ٹوٹا یہاں سے پکا کر دیتے ہیں, کبھی ادھر سے پکا کر دیا, نہ ادھر کوئی جاننے والا نہ ادھر کوئی جاننے والا. اس دن میں کنڈ بالا میں ہمارے گلزرین بھائی سب کو بڑا دکھ ہے, ان کا بہت بڑی شخصیت تھی, ان کا جو کام ہے اس میں اگر بات کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا. میں ان کے جنازے پہ گیا تو چونکہ ہم سب کے وہ دوست یار تھے, جانا فرض بنتا ہے بندے کا, سب اس وقت کنڈ بالا کے ہم تمام بھائیوں کے دکھ میں شامل ہیں. ان کے ایک بہت پیارا نوجوان لوگوں نے کھویا. تو میں وہاں گیا جنازے میں, یقین مانیں کہ آپ کی گلڈیری سے اوپر ایک بھی چھوٹی گاڑی نہیں جا سکتی. نیچے والا جو دوسرا روڈ ہے اس میں آپ کی بیلے تک گاڑی آتی ہے, وہاں سے اوپر نہیں جا سکتی, وہاں بند گاڑی میں. یار یہی ایک روڈ پہ آپ کام کر لو, یہ اس والی پہ کم سے کم کر لیتے تو ادھر سے گاڑی اوپر چلی جاتی, اس والی پہ کر لیتے تو ادھر سے گاڑی کم سے کم گھوم کے پورا ایک پراپر سرکل چل جاتا. تو ایک کے ساتھ آپ نے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. چوتھی چیز پہ چلتے ہیں, ہم لوگ ٹورزم کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بلیجا کے مقام پہ ہم لوگ سو رہے ہیں, ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں, ہم سب ادھر جو ہے نا اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی ادھر سب کچھ. آپ کو پتہ ہے بلیجا میں اس وقت زمین 1 سے 1.5 لاکھ روپے پر کنال پہ جا پہنچی ہے, اور آپ کی زمین کے باہر کون ہے, زمین کس نے خریدی ہے بلیجا میں؟ بلیجا آپ لوگوں کی امانت تھا, بلیجا میں آپ لوگوں نے محنتیں کی ہیں, آپ کے بڑوں نے جا کے جو ہے وہ وہاں پہ بغیر بجلی کے بغیر باقی وسائل کے پیدل چل کے وہاں پہ انہوں نے بلیجا کو پہلے بسایا, وہاں پہ اپنی جو ہے وہ وہاں پہ وہ جانور اور تمام تر چیزیں لے کے گئے, انہوں نے اس کو بسایا. آج ہم نوجوانوں کا فرض بنتا تھا کہ اپنی اس زمین کو کسی طریقے سے ہم لوگ اپنا بنائیں, ہمارے پاس ایک کوئی چیز تھی, آج ہم نے وہ بھی گوا دی. تو آپ لوگوں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا. میں آپ کو میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بلیجا میں آپ کی زمین 1.5 لاکھ روپے پر کنال پہ جا چکی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی زمین 99% آپ کی زمین باہر کے لوگ خرید چکے ہیں. اس وقت آپ کی زمین جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ خرید چکے ہیں. 500 کنال 700 کنال زمین آپ لوگوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ یار لاکھ روپے میں کنال لاتی ہم لوگ 2-4 کنال تو کم سے کم خرید لیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا بہت بڑا ٹورزم پوائنٹ بننے جا رہا ہے بلیجا, اس پہ بہت بڑی ٹورزم پوائنٹ کی ریسرچ ہو رہی ہے. اگر آج آپ لوگ اس کو دیکھیں, اس پہ انویسٹ کریں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے بلیجا کو روڈ جاری تھی, لیکن آپ لوگوں کے پروجیکٹس کو رکوا کے اس سائڈ سے روڈ نکالی گئی ہے ان لوگوں کے علاقوں سے کہ وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. یہ لوگ اسی طرح بیدار اسی طرح سوئے رہے, ان کو کچھ نہ پتا. بلیجا سے ہمارے علاقوں سے قریب کوئی بھی علاقہ نہیں لگتا, ہم سب سے قریب ہے, ہمارا سب سے پہلا حق بنتا ہے, اس پہ بھیجتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آگے کے مقامات ہیں. تو اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام, دیکھو اپنا حق ہمیں چھیننا پڑے گا. اگر ہم اپنا حق نہیں چھینیں گے ہم لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, آواز اٹھانی ہے. ٹورزم آج آپ کے کروڑوں روپے ٹورزم سے جنریٹ ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ دیکھو مری چلے جاؤ, مری والوں کا 6 دن ٹورزم بند ہوا, کتنے لوگ روڈ پہ آ گئے. اگر اسی طرح آپ کا ٹورزم ہو, آپ کا بلیجا چل پڑے, بستی میں جو لوگ ہیں, جو نوجوان وہاں رہ رہے ہیں, جو بڑے لوگ رہ رہے ہیں, وہ اپنی دکانیں بنائیں, اپنے ریسٹ ہاؤسز بنائیں, اپنے ہوٹلز بنائیں, تو آپ کتنا بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اسلام آباد آ کے لوگوں کا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو آپ نے بلیجا پہ, ٹورزم پہ, ایجوکیشن پہ, یہ 4 ہمارے مین فوکسز ہیں, ان پہ اپنے کام کرنا ہے. جو پہلا ہمارا ٹینیور ہوگا, دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کر دیں گے, دیکھیں جو فنڈ آئے گا وہ تو لگے گا ہی لگے گا. اس فنڈ کے لیے ہم پراپر نوجوانوں پہ مشتمل ایک ٹیم بنائیں گے جو پورے فنڈ کی, میرا فنڈ نہیں, جو بھی پورا فنڈ, جو نازل کا فنڈ ہے, ہماری خاتون کاؤنسلر جو اس کا فنڈ ہے کے ساتھ. میں ایک بات آپ لوگوں کو بڑا بتا دوں, میری اگر مخالفت کرتے ہیں ممبر بے شک کریں, اگر میں یوتھ کاؤنسلر بن گیا, میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں 1-1 روپے کا حساب پوری قوم کے سامنے رکھوں. اس بات سے اگر آپ ڈرتے تو مجھے کوئی بھی سپورٹ نہ کرے. میں جھوٹ نہیں بولتا, نہ میں منافقت کرتا ہوں. دیکھو میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, میں لوگوں سے ٹوپیاں پہن کے ووٹ مانگوں, میں لوگوں کے آگے قرآن رکھوں, میں
नकार नहीं करो। अगर कोई समझता है मेरे अंदर सलाहियत है, मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, मुझे एक चीज का पता है मैंने क्या करना है। आप मुझे वोट जरूर दें, मेरी काबिलियत पे दें, आप मेरिट पे मुझे वोट दें, मुझे बरादरी पे वोट न दें। मैं अभी तक यकीन माने, मेरी अवान बरादरी है ना, पहुंच बरादरी अवान, मैं अपनी बरादरी में से किसी शख्स के पास नहीं गया। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले मैंने जब से इलेक्शन की बात की, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे बाकी बरादरियां हमारी जितनी इतना प्यार मिला कि लोगों ने फोन करके बुलाया कि आमिर हमारे पास आओ। मैं गांव 2 दिन के लिए गया, मुझे को 12 लोगों ने फोन किया, जोगरां से, त्रेदा से, मलुकड़े से, छपड़ा से, ऊपर मगरी से, कि यार आप हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे वोट ये हैं। मुझे लोगों ने मैं 2 दिन गांव में घुमा, मुझे 150 लोगों की गारंटी लोगों ने यूं उठाया कि आमिर बेटा ये आपके वोट है, ये आपकी अमानत है, बाकी हमारा आपसे कोई बात नहीं। मुझे वो कोई जिसने देना वो देगा, लेकिन नफरत नहीं फैलाओ, प्यार करो सबसे। इस वोट की खातिर एक दूसरे से नफरत की बातें नहीं करो, ये बरादरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जो जवानों को इस मामले में ना घसीटो। अगर कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपको बड़े वसूख से, आप अगर किसी और के वोटर भी है मेरे पास अगर बैठे, आपसे मेरी मोहब्बत हमेशा रहेगी, लेकिन अगर वो गलत बात करे उसको मुंह पे जवाब दो कि भाई ये बात गलत है, आप इस दलदल में हमें ना घसीटो। हम लोग एक अच्छे रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, हम हमारा रास्ता नहीं रोको। हम देखिए, मैंने नौजवान बुलाए, मैंने कोई इस वक्त इलाके के आपको सफेद रीश कोई बंदा नहीं नजर आएगा, बुजुर्गों को बुलाएंगे, वो हमारा मान है, उनके बगैर हम एक कदम नहीं चल सकते। लेकिन सबसे पहले ये नौजवानों की सीट है, नौजवानों का जो है वो एतमाद मुझ पे लाजमी है। अगर आप एतमाद करेंगे, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारी यूसी रिपोर्ट आज उस दायरे में खड़ी है, 35 साल से हम सियासत कर रहे हैं, हमारा मेयर का एक बंदा भी लिस्ट में भी नहीं है। तो आपकी बरादरी में जो है वो रूल के आज हम उस नहज पे खड़े, हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लीडर ही नहीं खड़े। आपको पता है, आप सचल से आपका मेयर का बंदा खड़ा है, आपका बटल से मेयर के लिए लोग पर तोड़ रहे हैं, आपके हर जगह से यूसी रिपोर्ट वहीं की वहीं खड़ी है। आज हमारा कोई बंदा इस कदर आगे नहीं आ सका। हमारी यूसी को मेयर के फैसलों में एक आप अपने पुराने मेंबर से फोन करके पूछे कि किसी एक मेंबर को फोन करके हमारी क़यादत की जानिब से पूछा गया कि यूसी रिपोर्ट आप हमें बताएंगे, मेयर हम किसको बताएं? किसी बंदे को नहीं फोन किया गया। आपकी यूसी रिपोर्ट का सबसे ज्यादा वोट है आपकी, बाकी हमारी सियासत सबसे फ्रंट पेज पर रही है, हमने कुर्बानियां दी है, हमारे लोगों की जाने गई है यूसी रिपोर्ट की। आपके मोहम्मद जान भाई, आपको अगर याद हो, उनकी जो है वो जान गई है इसी मामले में, और बहुत सारे लोग के फ्रंट फुट पे लोगों ने रह के खेला। लेकिन आज हमारे जो सियासी कायदीन है वो इस काबिल ही नहीं है कि हमारी यूसी को भी किसी खाते में गिना जाए। हमने हमेशा यूसी रिपोर्ट की रिप्रेजेंटेशन मैंने हर स्टेज पे खड़ी होकर की और करूंगा, मैं जीतूं हारूं जो भी हो बात की बात है। लेकिन मेरे बहुत सारे साथी भाई हैं, उन्होंने यकीन जाने मुझे फोन करके उन्होंने कहा भाई आप रिपोर्ट में आए, हम आपकी मीटिंग्स कराएंगे, आप हमारे पास। मैंने उनको कहा कि यार मैं आऊंगा, मेरे साथ एक बड़ा जो है वो ग्रुप आएगा, उसमें हमारे गुजर भाई भी होंगे, उसमें हमारे अवान भाई भी होंगे, स्वाति में हम सब मिलकर बैठेंगे और फैसला करेंगे। मैंने कहा अगर किसी ने बरादरी में मुझे वोट देना, मुझे नहीं चाहिए वोट, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ना दो। अगर आप जरूर दें। यूसी रिपोर्ट की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सजाद मेरे पास आया, इसने कहा कि आमिर भाई टीम ने कराची खेलने जाना है। कौन सी लीग थी सजाद आपकी? गुजर प्रीमियर लीग थी। इसने कहा जी गुजर प्रीमियर लीग में हमारी जी रिप्रेजेंटेशन होती है जी, हमारी गुजर बरादरी के नौजवान जाते हैं। मैंने कहा सजाद मेरे लिए क्या खिदमत है ये बताओ। मैंने कहा सारी चीजें छोड़ो, हमारी यूसी रिपोर्ट का नाम कराची में बोलेगा, वहां पे लोग, और ये आप लोग एतमाद से बताओ, आप लोग हक से बताओ कि जब ये लोग कराची खेलेंगे, हर बंदा मैच देखता था नहीं देखता था लगा के कि हमारी यूसी काम होती है, हमारी यूसी काम, हमारे लड़के काम होते हैं। उसमें हमने इनका साथ दिए, इनको हमने भेजा। अगर हम बरादरी है उसका सोचते तो हम यहाँ ना खड़े होते, आज ये लोग मेरे साथ ना होते। ये लोग गए, ये खेले, ये सेमीफाइनल तक गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वहां पे हमारा नाम रोशन किया। इस्लामाबाद के ग्राउंड तक हम जो है वो तमाम लोगों को साथ लेके चले। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब समझदार हैं। इसी तरह हमने इन चीजों को अपने इलाके में लेके जाना है, वहां पे काम करके दिखाना है। मुझे नहीं पता मेरा ये सब वोटर है, मैं अगर काम नहीं करूंगा गालियां आप सबको भी पड़ेंगी मेरे साथ साथ। इंशाल्लाह मुझे सबकी इज्जत जो है वो सबसे पहले। एक चीज आपको और बताऊं, आज हमारे नौजवानों को हमारे एमएनए से मिलने के लिए, हमारे डीसी से मिलने के लिए, हमारे जो है वो एसी से मिलने के लिए, हमारे एसएचओ शर्म आनी चाहिए उस एसएचओ को। बटन में मैंने तस्वीर उसने साथ में अपने पेज पे शेयर की, लोगों को नीचे बैठाया हुआ था। मैं कहता हूँ कि खुदाई कसम अगर कोई और बंदा होता उसकी जो है ना वहां पे वो हालत करता, वो याद रखता। मैं लोगों की इज्जत, अपने वोटर की, कोई शख्स किसी शख्स को इजाजत नहीं है कि मेरे इलाके के लोगों को इस तरीके से जो है उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। पूरे इलाके में वो थाना है, वो कचहरी है, वो कोई भी जगह है, हमारे वोटर को, हमारे लोगों को, हमारी
हमारी माओ को, हमारी बहनों को किसी बंदे की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरीके से उनके साथ सलूक करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नौजवान हम जो है ना वो इतनी ताकत रखते हैं अपने दस्तों बाजू में, हम लोग जो है वो इतना अकल बूझ रखते हैं, हम किसी के आगे जो हक सच की बात है उसके साथ खड़े होंगे। मैं आपको जो बात कर रहा था, आपका एमएनए हो, आपका एमपी हो, आपका डीसी हो, आपका एसी हो, आपकी कोई भी सरकारी बंदा होगा, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, इंशाल्लाह कोई भी नौजवान अगर कहेगा तो विद इन 24 आवर उसकी मुलाकात उसके साथ होगी, उसका मसला उसके सामने पेश होगा। इंशाल्लाह आप लोगों की रसाई आपके एमएनए आपके एमपी तक इंशाल्लाह फोन कॉल के जरिए आप लोग इंशाल्लाह आपको मैं पहुंचाऊंगा। और ये मेरा आप सबसे वादा है, आपके कचहरी थाने हर जगह आपके साथ खड़ा होगा ये आपका भाई, हम किसी से नहीं डरते। मेरा घर बांडा में मेरा घर, आप सब ने देखा होगा, हर चीज आपको पता है मेरे पास। इंशाल्लाह वहां पे एक पूरा हमने वहां पे इंतजाम ये किया कि हम पूरा एक रूम बांडा को वहां पे हम बीसीएल कोर्ट के लिए ऑफिस तजवीज करेंगे कि हमारे जितने भी मेंबरान हैं वो वहां आके बैठे, वो लोगों की वहां बात सुने, क्योंकि हमारे एक बुजुर्ग है वो बटल में आके बीसी ऑफिस में कुछ नहीं करा सकता। आपको पता है बीसी ऑफिस हमारा बटल में है, आपको अगर कोई पेपर साइन करना आपको बटल आना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी हमने पहले भी मेरे भाई ने अपनी जात की हमने जमीन अपनी खरीद के तालीम मेरी वजह से मैंने इनको फोर्स किया कि जी हमारा स्कूल मकतब उसके लिए जमीन है, हमने अपनी जमीन आज भी जाके देखें खरीद के हमने जाती जमीन दी। मुझे मेरे कौन से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं मेरी कौम के बच्चे तो है ना, वो मेरे बच्चे हैं, हमने उनकी खातिर कि यार वो बच्चे छत के नीचे पढ़े। आज भी वो फूल जैसे बच्चे जो है वो बारिश में उनके वो आप जाके देखें जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो आज भी उनमें सीपेज की वजह से वो खराब हो चुके हैं, पिघल चुके हैं, गल चुके हैं। हमें शर्म नहीं आती कि हम लोग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ अच्छी पोस्टों पे कुछ कमा ही रहे ना, लेकिन उनके खाते कुछ नहीं कर रहे, कुछ कमजोर लोग भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बिजनेसमैन हैं, सब लोग अगर हमारे अंदर अल्लाह ने कुछ सलाहियत दे दी, हमें कुछ चार तालीम की जो है वो हमने लफ्ज सीखी है, तो हम अगर अपनी तालीम से किसी को सर्व नहीं कर सकें तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए कि हम इसमें भी आगे सियासत करें। ये मेरा मकसद है, ये मेरा मंशूर है, ये मेरी बातें हैं। बातें तो कहने को बहुत सारी हैं, आप लोग यकीनन लेट हो रहे हैं, लेकिन ये मैंने सीधा बातें आप सबके साथ कर दी हैं। मेरा किसी बुजुर्ग से किसी बड़े से कोई गिला नहीं है, मेरे बारे में जो कोई जो कहता है सब हमारे हम सबकी इज्जत करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। हमारे जो मेरे मुखालफिन कैंडिडेट है उस दिन गया तो इब्रार गुल बड़ा अच्छा लड़का, अल्लाह ताला उसको जज़ा दे, वो आया मुझे मिला, बड़ी हमारी गपशप हुई। उसके अलावा कामरान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे जाती मेरी कोई खलिश नहीं है। अगर मैं उससे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो कुछ चीजें हैं जो बरादरीज़म ये बातें ये ना करें क्योंकि इससे नफरतें फैलती हैं, प्यार नहीं फैलता। बाकी इलेक्शन है चलेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद एक बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम रखेंगे, जलसा रखेंगे जिसमें हमारे कुछ जो लोग ऑब्वियसली इलेक्शन है, सियासत है, कुछ नाराज होते हैं, कुछ आके उन सबके पास जाएंगे, सबको बिठाएंगे, क्योंकि हम इलाके के लिए लड़ रहे हैं, कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो हम उसमें सबको साथ लेके चलेंगे। इलेक्शन किसी एक बंदे का काम नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं, जितने नौजवान बैठे हैं सपोर्ट देते हैं, वोट देते हैं, जानी माली कुर्बानी देते हैं, तो मैं कल जाकर अपना दाखिला नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराऊं। प्लीज आप सब लोग अगर देते हैं तो मैं जनाब अपना जाके जो है ये करता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने इस मामले को बढ़ाएंगे। मुशर्रफ चौधरी साहब आपकी राय सर? बहुत प्यारे भाई हैं, यकीनन ऑब्वियसली इनके लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कुछ चीजें होती हैं, लेकिन बड़े प्यारे भाई हैं, इनकी मोहब्बत है। तो सर जज़ाकल्लाह जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, सपोर्ट करने का, अल्लाह सबका आमीन।